تکبیر کہو کیا معنی؟ اس سے اشارہ ہے نماز عید کی طرف. عید کی نماز. عید کی نماز میں آپ نے دیکھا ہے کہ تکبیریں عام نمازوں سے زیادہ ہوتی ہیں. عام نمازوں سے زیادہ ہوتی ہیں. 6 تکبیریں زیادہ ہیں. 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں زیادہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بار بار کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے. اور خطبہ بھی جب امام دیتا ہے عید کا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خطبے کے بیچ بیچ میں تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر ہو رہی لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، یہ تکبیر. تو جب بندے میدان عید کے اندر جمع ہوتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے ایک حدیث کے اندر کہ باری تعالیٰ فرشتوں سے خطاب فرماتے ہیں. اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا عیدگاہ کے اندر جمع ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو میرے بندے ہیں، یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر لیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کی اجرت اس کو پوری ملنی چاہیے. تو باری تعالیٰ پھر ان بندوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جن کے اوپر میں نے ایک فریضہ عائد کیا تھا کہ مہینے رمضان کے اندر روزے رکھیں، تو اس فریضے کو انہوں نے پورا کر لیا، اور آج یہ میرے اس میدان عید کے اندر جمع ہوئے ہیں مجھ سے دعائیں کرنے کے لیے، مجھ سے مانگنے کے لیے یہ جمع ہے. تو باری تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّ مَكَانِي، کہ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنے کرم کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنے عظیم بلند مقام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج میں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا. لَأُجِيبَنَّهُمْ وَلَأُبَدِّلَنَّ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور میں ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا. ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا. اس کے 2 معنی ہیں، برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا. ایک معنی یہ ہے کہ یہ بیچارے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس واسطے عبادتوں کا حق ادا نہیں کر پائے، جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کر پائے، تو یہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اس خیال میں کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا. تو انہوں نے جو عبادتیں کی اس کے اندر بھی برائیاں داخل ہو گئی تھیں. کہیں دماغ بھٹکا ہوا تھا، کہیں ذہن بھٹکا ہوا تھا. نماز کے لیے تو نیت باندھی ہوئی ہے لیکن دل کہیں اور دماغ کہیں ہے، خیال کہیں ہے، میری طرف متوجہ بھی نہیں پوری طرح. یہ سب سیئات ہیں، ان کی سب برائیاں ہیں ان کی. تو آج میں ان برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا، اچھائی سے بدل دوں گا، کیونکہ میرے کہنے کے مطابق انہوں نے گنتی پوری کر لی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، انہوں نے گنتی پوری کر لی، تو بس اب میں ان کے اوپر اپنی رحمت کا معاملہ کروں گا اور ان کے سیئات کو بھی، ان کی برائیوں کو بھی اچھائی سے بدل دوں گا. اور فرمایا فَيَرْجَعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ. تو یہ سب اس اعلان کے بعد جب عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں سب کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. اندازہ کرو کیا زبردست انعام ہے جو دیا جا رہا ہے، لیلۃ الجائزہ کا انعام، جائزے کے دن کا، سب کی مغفرت ہو چکی ہوتی. تو بھائی
جب اللہ تعالی کی رحمت پر نظر کرو تو عید کے دن ماشاءاللہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے اپنی حد تک جیسے کیسے بن پڑی عبادتیں کر لی، تو انشاءاللہ جب عیدگاہ سے نکلو گے تو مغفور ہو کر نکلو گے، یعنی مغفرت ہو چکی، بخشے بخشائے ہو، بخشے بخشائے ہو۔ بخشنے کے کیا معنی کہ اب تمہاری نامہ اعمال پر کوئی داغ نہیں رہا، صاف ستھرے ہو گئے، جیسے آج دھل دھلا کر آئے ہو۔